صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين زمانے کے امام کے بزرگوں کے لیے سب مل کے دعا کریں اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين سب مل کے یا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلوا على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم سامعین موضوع ہے کہ افضل ترین عبادت اس زمانے میں 12ویں سرکار امام زمانہ کا انتظار کرنا، مگر وہ انتظار زبانی نہ ہو، عملی ہو۔
اس وقت امام کے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری سستیاں ہیں، ہماری غفلتیں ہیں، ورنہ امام پاک تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے امام کا لقب ہے مزتر۔ مزتر وہ ہے جو رو کے دعا مانگتا ہے، میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ میں اپنے جد امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں۔ مگر وہاں سے آواز آتی کہ ابھی سپاہی تیرے تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، معرفت امام زمانہ رکھنے والوں کی تعداد 500 ملین، 50 کروڑ۔ امام تو ساری کائنات کے لیے آئیں گے نا۔ تو جب تک ہم تبلیغ کر کے بیشتر لوگوں کو مومن مسلمان نہیں بنائیں گے تب تک امام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے افضل ترین عبادت ہے کسی کو مسلمان بنانا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو آپ نے مومن مسلمان بنایا گویا اسے آپ نے زندگی دی، اسے حیات دی، کہ وہ بیچارہ ہدایت سے دور ہے، وہ مردہ ہے، آپ نے اسے ہدایت دی، مسلمان کیا، اسے زندگی دی۔ خدا فرماتا ہے تو نے ایک کو زندگی نہیں دی، اس کا ثواب اتنا دوں گا جو گویا پوری کائنات کو زندگی دی۔ تو ہر مومن اگر 50-100 لوگوں کو مومن بنائے تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ زندہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، زکزکی صاحب کا ہے، ماشاءاللہ اس مرد مجاہد نے نائجیریا میں ایک بھی کالا مسلمان شیعہ نہیں تھا، اس نے 20 ملین لوگوں کو یعنی 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ اس زمانے کا معجزہ ہے۔ یہ احمد دیدت، یہ بھی مرد مجاہد تھے، جنوب افریقہ میں 50,000 عیسائیوں کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ تو عزیزان گرامی، جو دشمنان اسلام ہیں، جو امام زمانہ کے دشمن ہیں، وہ صہیونسٹ اور زائونسٹ لابی ہے۔ امریکی CIA نے آج سے 40 سال پہلے امام زمانہ کے خلاف ایک کتاب لکھی، دا مہدی۔ 40 سال پہلے انہیں پتا ہے کہ ایک حق کے امام آئیں گے اور ان ظالموں کو ختم کریں گے۔ لہذا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو زائونسٹ یا صہیونسٹ ہیں، یہ عیسائی ہو یا مسلمان ان کو بے دین بناتے، ان کا مشن یہ ہے۔ اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی بڑی بڑی ٹیلی ویژن ان کے ہاتھ میں ہے، یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے پوری دنیا کا، بگ فارما، یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں امریکہ کا صدر سلیکٹ کرتے ہیں، وہ سب 80% یا اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت کا جتنا علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کسی کافر کو، بے دین کو مسلمان بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا جاہل ہے، مثل حیوان ہے بیچارہ، جس زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کس نے دنیا کو خلق کیا ہے، کیا مجھ پہ واجب ہے، کیا میری ڈیوٹی ہے، کچھ پتا نہیں۔ وہ کھانا پینا سونا، بچے پیدا کرنے، حیوانی زندگی، یہ آپ کا کام ہے۔ اہل بیت کے پاس جتنے دلائل ہیں، جتنا علم ہے، کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کے ساتھ ایک بوڑھی عورت ہے، پہلے زمانے میں وہ دھاگا بنانے کے لیے چرخہ چلاتے تھے، چرخہ چلا رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے مومنہ تو مسلمان ہے؟ کہ الحمدللہ۔ خدا کو مانتی؟ الحمدللہ۔ تو اگر خدا کو مانتی ہو تو خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے تمہاری کہ خدا ہے؟ یہ کون؟ ایک بوڑھی ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ایک جماعت بھی اسکول نہیں گئی ہے،
مگر رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان پڑھ بھی مسلمان ہو تو اس کے پاس بھی 10-12 دلیل خدا کے وجود پر ہونے چاہیے. صلوات پڑھی محمد. ایسے مسلمان کا فائدہ نہیں ہے کہ ایک بھائی خدا کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دلیل بھی نہیں رکھتا. وہ ایک لطیفہ یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی نے کافر کے سینے پہ بندوق کر کے رکھا, کہا مسلمان ہو جا, وہ ڈر کے ہاں بھی مسلمان, کہا کلمہ پڑھ کے, ٹھیک ہے کلمہ. اس بیچارے کو خود کلمہ نہیں آتا تھا. صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد. کہا تیری قسمت اچھی ہے, کلمہ مجھے بھی نہیں آتا. تو اگر ایک دلیل بھی خدا کے وجود پر ہمارے پاس نہ ہو تو یہ ایسے مسلمان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یہ نبی پاک کی سنت ہے. ان پڑھ ہے بیچاری, بوڑھی ہے, اسکول میں نہیں گئی ہے, مدرسے میں نہیں گئی ہے, مگر دیکھیں سبحان اللہ کیا تربیت ہے نبی پاک کی. وہ جو چرخہ چلا رہی تھی نا, اس نے ہاتھ روک دی تو چرخہ رک گیا. کہ اللہ کے رسول یہ دلیل ہے. نبی نے کہا نہیں, میرے اصحاب کو سمجھاؤ, تفصیل سے بتلاؤ. میں تو سمجھ گیا, سب کو سمجھاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ چرخہ تھا نا, میں چلا رہی تو چل رہا تھا, جب میں نے ہاتھ چھوڑ دیے تو رک گیا. تو یہ جو دنیا کا چرخہ چل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, چاند آ رہا ہے, دن ہو رہی ہے, رات وغیرہ, تو یہ ثابت ہے کہ چرخہ چلانے والا کوئی موجود ہے. کتنی اچھی پیاری دلیل تھی یہ خاتون نے. اسے فلسفیوں نے, بڑے بڑے فلسفیوں نے اسے کہا برہان حرکت, یعنی حرکت کی دلیل. اور سائنس بھی یہ کہتی کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک انر یا آؤٹر فورس نہ موجود ہو, یا اندرونی کوئی طاقت اسے حرکت دے یا کوئی باہر کی چیز اسے طاقت حرکت دے, ورنہ خود بخود کوئی حرکت میں نہیں آ سکتی. تو اب یہ جو اتنا بڑا سورج ہے, ہاں جی سبھی جانتے ہیں, پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ اس میں حرکت نہیں ہے. میں قرآن نے تو کہا کہ اس میں بھی حرکت ہے. زمین کے لیے بھی قرآن نے کہا اس میں حرکت. تو اگر ایک بڑا پتھر ہے اس کو آپ حرکت دے سکتے ہیں, لیکن ایک پہاڑ کو آپ اور ہم حرکت نہیں دے سکتے. تو وہ زمین جس پر ہزاروں پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں وہ حرکت میں ہے. یہ زمین اتنی بڑی, ہزاروں پہاڑ اس کے اوپر ہیں, اور یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, یہ حرکت میں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ خدا کتنا عظیم الشان ہے جس نے زمین کو حرکت دی. پھر یہ زمین صرف حرکت میں نہیں ہے, چاند بھی حرکت میں, دیگر یورینس, یہ مختلف سیارے, نظام شمسی ہمارا ایک ہے. ایسے ہزاروں نظام شمسی ہیں, کائنات اتنی عظیم ہے کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آئیے ذرا عوامی دلیل جو بالکل اس سے بھی آسان ہو. خدا کے وجود پر جتنے انبیاء آئے, جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہو, تو عوام نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ. اور ہر نبی نے جب معجزہ دکھایا تو اکثر جو لوگ نیک تھے وہ مومن ہو گئے, اور جو ضدی تھے, جو خناس تھے, جو شیطانی تھے, وہ ان کے دشمن ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معجزہ جو ہے یہ اندھا بھی دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. نبی پاک نے کہا کہ بھائی درخت کو بلایا, درخت آ گیا. نبی پاک نے پتھر اٹھائے, پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہاں یہ معجزات ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اب تو امام نہیں ہے, اب تو امام نہیں ہے, پیغمبر بھی نہیں ہے, تو معجزات کون دکھائے گا؟ عزیزو اب بھی ان کے شاگرد ہیں جنہیں اولیاء خدا کہتے ہیں, یہ معجزہ نہیں دکھاتے, یہ کرامات دکھاتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. تاکہ جو لوگ بے دین ہیں وہ دیندار بن جائیں, جو کافر ہے وہ مسلمان ہو جائیں. آیت اللہ شہید دستغیب کی کتابیں تو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. گناہان کبیرہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, بہترین کتاب ہے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے.
اور تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے، سوشل پرابلمز کو. دوسری کتاب ان کی قلب سلیم، وہ بھی الحمدللہ ترجمہ ہو چکی. خدا رحمت کرے مولانا حسینی صاحب بلتستانی نے بڑی زحمات کی. یہ کتابیں الحمدللہ اس وقت اویلیبل ہیں. تو آیت اللہ شہید دستغیب کا ایک استاد تھا، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کی قبر مبارک بھی یہیں قم میں ہے. اگر موقع ملے تو ضرور جائیے. جو خیابان انقلاب کے اینڈ پر قبرستان ہے جہاں شہید ہے، آخر میں کونے میں ان کی قبر ہے. ان قبروں سے بھی فیض ملتا ہے. تو شہید دستغیب کے استاد بھی معمولی انسان نہیں تھے. آیت اللہ سید علی قاضی نے بھی اپنے شاگردوں کو انہی کے ہاں بھیجا تھا، ہمدان. تو شاہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لادینیت، دینیت، کمیونزم بہت زیادہ تھا، عروج تھا کمیونزم کا. تو ایک کمیونسٹ تھا، اس کی ماں جو ہے وہ مر گئی. تو کسی نے کہا کہ یہ جو آیت اللہ یہ عارف باللہ ہے، اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر کریں گے نہیں، کیونکہ یہ خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو طاقت دی ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں کہ اپنی شہرت کے لیے یا اس کے لیے. تو یہ کمیونسٹ بے دین تھا، مگر ماں سے بڑی محبت تھی. یہ آیت اللہ کے در پہ پہنچا، کہا دیکھیے میں خدا کو نہیں مانتا، میں ایتھیسٹ ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، مگر مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے. اگر آپ نے میری ماں کو زندہ کر دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ آپ تو مجھے گمراہ سمجھ رہے. تو یہ آیت اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو آئے اور صرف ان کی والدہ کی قبر پر آ کے سورہ حمد کی تلاوت کی، اور وہ مردہ خاتون زندہ ہوئی، کلمہ پڑھا، مولانا کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کمیونسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور یہ حدیث بھی ہے، حدیث بھی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کا مقصد یہ ہے انسان کہ تو مقام یقین پر پہنچے. مقام یقین کیا ہے؟ تیری برزخی آنکھ کھل جائے، جب تو قبر کو دیکھے تو پتہ چلے اس میں عذاب نازل ہو رہا ہے یا خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے. اور مقام یقین کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی کا ایمان کامل ہو جائے اور وہ مقام یقین پر پہنچ جائے تو اگر مردے پر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھے گا تو مردہ زندہ ہو جائے. یہاں الحمدللہ ایک ہستی موجود ہے، مجتہد بھی ہے، مرجع بھی ہے، آیت اللہ مبشر کاشانی. ان کے دو استاد ہیں، آیت اللہ عرفان میں، ایک آیت اللہ کشمیری، ایک دوسرے آیت اللہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے استاد نے بہت کوشش کی، عبادت، ریاضت، اب چیک کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میں اس درجے پہ پہنچا ہوں، میرا ایمان کامل ہوا ہے یا نہیں. کہ اس کے لیے شرط ہے، اگر آپ کا ایمان کامل ہے، آپ گناہوں سے پاک ہیں اور آپ مقام یقین پر پہنچے ہیں تو مردہ پہ اگر سورہ الحمد آپ نے پڑھی تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو عام مردے پہ اگر زندہ یہ پڑھیں گے وہ سورہ الحمد زندہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شہرت میں مبتلا ہو جائیں گے، کئی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، گمنام رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چیک کرنے کے لیے ایک مردہ مکھی پہ سورہ الحمد پڑھا، اور جب وہ زندہ ہو گئی تو میں نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزان گرامی، ایسی ہستیاں آج بھی موجود ہیں، اور یہ واقعاً آیت اللہ ہیں، اللہ کی نشانی ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ان کے ذریعے سے ایمان لے آتا. یہ جو اولیاء خدا ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک بے دین، ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ معجزات دیکھ کر الحمدللہ وہ مومن ہو جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے واقعات زیادہ ہیں، مگر یہ علماء نہیں چاہتے ہیں کہ شہرت انہیں ملے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 1 سال. بزرگ عالم تھے، 100-150 کتابیں لکھی ہیں، بہت زبردست تھے.
تو ان کے شاگرد بھی اس میں بہت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہی قوم کا واقعہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کا ایک بیٹا تھا مر گیا تھا. تو ان کے شاگردوں نے کہا آقا کے پاس طاقت تو ہے مگر وہ استعمال نہیں کرتی. تو یہ عورت ان کے گھر میں چلی گئی بچے کی لاش لے کر, چھوٹا بچہ تھا, وہ تو میت تھی, اور خنجر لے کر گئی. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں مگر آپ نہیں کر رہے تو میں آپ کے سامنے خود کو ماروں گی, اس کا جرم آپ پہ ہوگا. سلمان بڑی محمد والے. جب یہ مجبوری ہوئی تو مجبوراً انہوں نے بھی یہی سورہ الحمد پڑھی اور مردہ بچہ زندہ. الحمدللہ ایسے علماء ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں مگر گمنام رہتے ہیں. تو خدا کے وجود پر جو آسان دلیل ہے وہ یہ معجزے کی دلیل ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اور دوسری دلیل, کیونکہ خدا کے وجود پر ہزاروں دلیل ہیں. مثلا جو شفا ملتی ہے قرآن کی آیتوں سے, یہ دوسری دلیل ہے اللہ کے وجود پر. میں خود اپنا واقعہ بتاؤں. ہمارا جو بیٹا علی رضا چھوٹا تھا بہت, یہ ہمارے دوسرا بیٹا ہے ان سے بھی, یہ تقریباً نہیں تھا ہمارے جعفر صاحب جتنا تھا مگر بہت کمزور تھا. ان کے دانت میں شدید درد ہوا, سو نہیں سکتا تھا, رو رہا تھا. تو ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا دانت اگر نکالیں گے تو بلیڈنگ بہت ہوگی, خون بہت ہوگا, بہے گا, اور اس سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو کوئی پین کلر کھلا دے, اس کا دانت نکالنا بہتر نہیں. تو پین کلر بھی کھلائیں تو درد ختم نہیں ہو رہا تھا. تو ہم چلے گئے حضرت آیت اللہ بہجت کے پاس, خدا رحمت کرے, مرحوم آیت اللہ بہجت. دیکھیے یہ معجزہ ہے قرآن کا, اور یہ خدا کے وجود پہ دلیل ہے کہ جو شفا ملتی ہے قرآن سے, تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو انہوں نے صرف 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت قرآنی, اور فوراً وہ درد ختم ہو گیا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. قرآن کے اندر شفا ہے, ہر آیت کے اندر شفا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. معجزہ ہو گیا اور شفا, یہ دوسری دلیل ہوگی. شفا ملتی ہے قرآن سے, قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اگر کافر ہے یہ معجزہ دکھا کے اسے مسلمان کر سکتے ہیں. اور تیسرا معجزہ جو قرآن کا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی معرفت دے سکتے ہیں, وہ ہے پیشن گوئیاں آنے والے زمانے کی. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی کہے گا نہیں یہ آپ نے خود بنایا ہے, آپ کے رسول نے بنایا. دیکھیں جب ہم انسان بولتے ہیں نا تو جتنا علم ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے, فیوچر کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہے, ماضی کے بارے میں پتا ہے, پاسٹ ٹینس اس سے پیچھے بھی چلے جائے کچھ پتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہیں. یعنی 1400 سال پہلے جو قرآن نے بتلایا ہے وہ آج ثابت ہوا ہے. ایک آیت نہیں, بہت ساری آیت. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ ہجر کی. صلوات میں محمد وآل محمد. 14ویں آیت سورہ مبارک ہے ہجر. تقریباً 1960 کا زمانہ تھا کہ سب سے پہلے ایک انسان جو ہے خلا میں گیا تھا, اسپیس میں گیا تھا. تو یہ پہلا واقعہ تھا. وہ رشین سائنٹسٹ تھا یوری گیگرین. تو دنیا نے اسے رابطہ قائم کیا کہ بھی تم وہاں کیا محسوس کر رہے ہو خلا میں. پہلا واقعہ تھا. تو اس نے کہا کہ یہاں عجیب دنیا ہے, میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواب میں ہوں یا کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے. اب یہ اس زمانے کی آپ اخباریں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پہلا دنیا کا عظیم انسان اسے سمجھ رہے تھے کہ بھئی خلا میں گیا ہے. تو اس کی باتیں کوئی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, گوگل میں آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. کہ یوری گیگرین جب گئے اسپیس میں تو کیا کہا میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھے پر کسی نے جادو کیا ہے. اب دیکھیں سورہ ہجر کی 14ویں آیت 1400 سال پہلے بتلا رہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. خدا فرماتے اگر میں آسمان کے دروازے انسان کے لیے کھول دوں, اوپر جائے سیر کرتا جائے,
تو جب پہنچے گا تو کیا کہے گا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مَسْحُورُونَ، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسے معجزات بہت زیادہ ہیں. قرآن کی آیتیں بہت ایسی ہیں جو فیوچر کے بارے میں بتلاتی ہیں، پیشن گوئیاں بتلاتی ہیں. لہذا یہ پیشن گوئیاں بھی بہترین آسان دلیل ہے خدا بند عالم کی ذات مبارک کو سمجھنے کے لیے. صلوات پڑھ محمد والے. جو دوسرا ہمارا مناظرہ ہے، آپ کا جو مناظر ہے جس سے مناظرہ کرنا ہے وہ یہی وہابی ہے. یہ بھی تقریباً ایتھیس جیسا ان کا عقیدہ ہے، نہ شفاعت کو مانتے ہیں نہ پیغمبر